اور ایسے ہی وہ مردود رجب بٹ جو ہے اس کی جو گفتگو ہے اس کا مواخذہ کرنا ضروری ہے. اس نے مذاق کے انداز میں 295 سی کے خلاف ہرزہ سرائی کی. ہمارا حکومت سے اس کے بارے میں بھی کارروائی کا مطالبہ ہے. حکومت سے ہمارے چند مطالبات ہیں جو میری پوسٹ بھی چل رہی ہے کہ 7 شریف میں اعلانیہ طور پر جلوس کی شکل میں نعرے لگائے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار اللہ کہا گیا. نعرہ الہ علی اللہ، نعرہ الہ علی اللہ، ذات الہ علی اللہ، ذات الہ علی اللہ. توحید کی سلطنت میں، بتوں کے دیس میں نہیں. تو اس پر حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرے اور ان کی سزا جو ہم نے ذکر کی اپنی تقریر میں بخاری سے اور روافظ کی کتابوں سے، اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے. اور ایسے ہی وہ شخص جس نے سندھ اسمبلی میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء یعنی نبیوں کی ماں، یہ دونوں لفظ بولے، ام الانبیاء کا ترجمہ بھی ساتھ بولا. جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے. ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے. یہ کہہ کے اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ام الائمہ ہیں، اماموں کی ماں، نبیوں کی ماں نہیں ہے. تو جن اماموں کو وہ معاذ اللہ نبی کہہ رہا تھا تو وہ ایک بار ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا تھا، کئی بار ختم نبوت کا انکار کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد اتنے ہستیوں کو وہ نبی قرار دے رہا تھا. اس کا مواخذہ بھی اب تک باقی ہے. حکومت اس کا بھی مواخذہ کرے. اور ایسے ہی وہ مردود رجب بٹ جو ہے اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی اس کے لیے اس کا مواخذہ کرنا ضروری ہے. اس نے مذاق کے انداز میں 295 سی کے خلاف ہرزہ سرائی کی. ہمارا حکومت سے اس کے بارے میں بھی کارروائی کا مطالبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور خالق کائنات جل جلالہ اس رمضان کو اور قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنائے.